الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم بك أسمعنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المهدلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. أرأيت الذي يكذب بالدين. کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا یعنی قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے؟ فذالک الذی یدعو الیتیم. اس کا اور زیادہ حال سننا آپ چاہیں تو سنیے. یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یتیم کو پریشان کرتا ہے. ولا يحض على طعام المسکین. اور مسکین اور محتاج کو کھانا کھلانے کی دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا، دوسروں سے بھی اپیل نہیں کرتا کہ غریبوں کو کھانا کھلاؤ. یہ سورہ ماعون ہے، اس کی ابتدائی 3 آیتیں ہیں. بہت پہلے کچھ اس کا مذاکرہ ہوا تھا. یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے، اس کے بارے میں دونوں قول ہیں. اور ایک تیسرا قول یہ بھی ہے علامہ ابن حزم اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کا. ان کی تحقیق یہ ہے کہ اس سورت کی شروع کی 3 آیتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں، مکی ہیں، اور آخر کی جو 4 آیتیں ہیں وہ مدنی ہیں، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں. مکی اور مدنی صورتوں کو کن صورتوں کو کہا جاتا ہے وہ تفصیل اپنی جگہ پر. تو خیر بہرحال یہ 3 آیتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. شان نزول کیا ہے؟ شان نزول اس کا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر فتح العزیز میں بیان فرمایا ہے، جس کو مفتی احمد خان بری صاحب دامت برکاتہ نے نقل فرمایا کہ ابو جہل یہ مکہ مکرمہ کے سرداروں میں بھی تھا اور آگے بڑھتے لوگوں میں تھا. اس کی ایک بہت خراب عادت تھی، وہ یہ تھی کہ جب کسی مالدار آدمی کے انتقال کا وقت قریب ہوتا اور اس کے بچے چھوٹے ہوتے، یتیم بننے والے ہوتے، تو یہ اس مالدار شخص کے پاس پہنچ جاتا اور اس کے پاس جا کر باتیں بناتا کہ تم تو دنیا سے جا رہے ہو، تمہارا آخر وقت ہے، تمہارے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، تم ان کو میری سرپرستی میں دے دو، میں ان کی کفالت کروں گا، خبر گیری کروں گا،
اور تمہارا جو مال ہے اس کی حفاظت کروں گا، ان کے اوپر خرچ کروں گا، اور دوسرے ورثہ ان کو پریشان نہ کرے، ان کا حق ضائع نہ کریں، برباد نہ کریں، میں اس کا پورا پورا خیال رکھوں گا۔ وہ بیچارہ مرنے والا سمجھتا کہ بڑا آدمی ہے، سردار ہے، جب یہ میرے بچوں کی کفالت کی ذمہ داری لے رہا ہے، میرے مال کی حفاظت کرنے کا وعدہ کر رہا ہے، تو ایسے ہی کرے گا۔ چنانچہ اس کا انتقال ہو جاتا۔ انتقال کے بعد اب جو باتیں اس نے کہی ہوتی بالکل اس کا الٹا کرتا۔ الٹا اس لیے کرتا کہ یتیموں کی ذمہ داری تو لے لیتا، مگر ان کے مال کے اوپر قابض بن جاتا، ان کے مال کا غلط استعمال شروع کر دیتا، اور یتیموں کی خبرگیری تو کیا ان کو پریشان کرتا، نہ ان کے اوپر خرچ کرتا، نہ ان کو کسی اور طرح کا سپورٹ دیتا، بلکہ ایسے ہی بیچارے بھوکے پیاسے اور بالکل یتیمانہ حالت کے اندر وہ گھومتے پھرتے، پریشان ہوتے، اور مال پورا کا پورا ابو جہل کے قبضے میں ہوتا، تو کچھ وہ بیچارے کر بھی نہیں سکتے۔ اس طرح کا ایک یتیم جو ستایا ہوا تھا، پریشان حال تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور آ کر اس نے اپنی پوری حالت کی فریاد کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل نے میرے ساتھ یہ معاملہ کر رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہاں برداشت ہوتی۔ خود ابو جہل کے پاس تشریف لے گئے اور اس کو نصیحت کرنا شروع کی، اور نصیحت کرتے کرتے یہ بھی کہا کہ تو قیامت کے دن سے ڈر، قیامت میں تو کیا جواب دے گا، اس کا جو حق ہے، اس کا جو مال ہے، تو اس کو ادا کر، اس کی حفاظت کر، جو تو نے وعدہ کیا ہے اس کو پورا کر۔ تو کہنے لگا قیامت کیا ہوتی ہے، قیامت کیا ہے، میں نہیں مانتا قیامت کو، معاذ اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خدا کے بندے، قیامت روز جزا ہے، سب کو وہاں حاضر ہونا ہے اور اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے، لہذا تو اس کا خیال کر۔ وہ نہیں مانا کہ میں قیامت کو نہیں مانتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجسم رحمت، آپ کو بہت تکلیف ہوئی، طبیعت مبارکہ کے اوپر بہت ہی زیادہ اثر ہوا، یتیم کا حال تو آپ سے برداشت نہیں ہوتا تھا، اور پھر ابو جہل کی طرف سے یہ جواب۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حالت اور ابو جہل کا یہ جواب، اس کے اوپر یہ 3 آیتیں نازل ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 3 آیتوں کے اندر ابو جہل کا تذکرہ فرمایا۔ اس روایت کے اندر ابو جہل کا نام ہے، باقی ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کا بھی نام آتا ہے۔ تو خیر بہرحال جو بھی ہو، ان کی حالت یہ تھی کہ وہ یتیموں کی کفالت تو کیا کرتے، یتیموں کو اور پریشان کرتے، ان کو نصیحت کی جاتی، قیامت سے ڈرایا جاتا، تو قیامت سے ڈرنے کے بجائے الٹا قیامت کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ تو پہلی ہی آیت کے اندر یہ ارشاد ہے، اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ نے اس شخص کا حال دیکھا کہ جو قیامت کے دن کو جھٹلا رہا ہے، حالانکہ قیامت کا آنا بالکل برحق ہے۔ نقلی اعتبار سے بھی، قرآن حدیث سے اس کا پورا پورا پروف ہے، اور انسان عقل کے معیار کے اوپر بھی اگر ذرا سوچنا شروع کر دے اور ذرا سا غور کرے، تو قیامت کا واقع ہونا عقل کے اعتبار سے بھی بالکل صحیح ہے۔ دنیا کا کوئی عقل مند آدمی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ قیامت نہیں ہوگی۔ اس کو سمجھایا جائے یا ذرا سے بات کی جائے تو یقیناً اس کو ماننا پڑے گا کہ قیامت ہونے والی ہے، اور قیامت کا ہونا بالکل برحق ہے، اور قیامت کا ہونا بالکل ایک فطرت کے مطابق ہے۔ تو خیر انشاءاللہ بعد میں کچھ اس کا تذکرہ ہوگا۔ تو پہلی آیت کے اندر اس کی جو بات تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی تکذیب کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو اس کی کتنی بدترین حالت ہے کہ قیامت جیسی واقع ہونے والی برحق چیز اور بالکل صحیح بات جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہی تھی، اس کو سمجھایا تھا، متوجہ کیا تھا کہ اپنی آخرت کو سامنے رکھ، قیامت میں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس کو پیش نظر رکھ، کیا جواب دے گا تو بات ماننے کے بجائے الٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ قیامت کیا چیز ہے میں نہیں جانتا، تو تیرے نہ جاننے سے کیا قیامت نہیں آئے گی؟ تو انکار کر رہا ہے کہ میں نہیں جانتا قیامت نہیں، تو کیا قیامت ختم ہو جائے گی؟ قیامت تو آئے گی اور آئے گی، تجھ کو بھی حاضر ہونا پڑے گا۔ اور جو تو آج انکار کر رہا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ آج میں کہاں کھڑا ہوں اور میرے سامنے کیا حالات ہیں۔
اس لیے قیامت کا وقوع نقلی اعتبار سے بھی ہے اور عقلی اعتبار سے بھی ہے۔ عقلی اعتبار سے کس طریقے سے؟ نقلی اعتبار سے تو قرآن پاک بھرا ہوا ہے پورا کا پورا، احادیث مبارکہ کے اندر پوری تفسیر اور ڈیٹیل موجود ہے۔ اتنی تفصیل موجود ہے کہ ہم کو اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیزوں پر اتنا یقین نہیں آ سکتا جتنا انشاءاللہ ایک ایمان والوں کو قرآن اور حدیث کی ان باتوں پر یقین ہے، اور قرآن اور حدیث کی ان باتوں کو دل سے مانتا ہے، اور دل سے ماننے کے بعد الحمدللہ ایمان والے تو اس سے کانپ جاتے ہیں، قیامت کے حالات کو سن کر گھبرا جاتے ہیں، اور اپنی فکر ان کو پیدا ہو جاتی ہے، اور رات دن پھر اس فکر کے اندر اس کی تیاری اور ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن گناہوں کے نتیجے میں قبر اور قیامت کے اندر ان پر کوئی عذاب آ جائے، ان کی گرفت ہو جائے، پکڑ ہو جائے، وہ تو اس فکر میں لگ جاتے ہیں۔ اور ہونا بھی چاہیے، قیامت اسی لیے تو ہے، اور قیامت کے مذاکرے اور قیامت کے تذکرے قرآن نے اسی لیے تو کی ہے کہ انسان کو فکر پیدا ہو۔ جیل میں جانا ہے، یہ گناہ کرو گے تو جیل میں جانا پڑے گا، یہ سزا ہوگی وہ سزا ہوگی، دنیا کے اندر قانون لکھے ہوئے ہیں۔ جب قانون دان قانون بتاتے ہیں مجرموں کو یا انسانوں کو، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم بچو ان چیزوں سے۔ اگر تم ان قانون کے اوپر عمل نہیں کرو گے، اس کی خلاف ورزی کرو گے، تو دنیا کے اندر بھی تم پر فائن ہوگا، اس سے زیادہ اگر تم گڑبڑ کرو گے تو جیل میں ڈال دیا جائے گا، اس سے زیادہ گڑبڑ کرو گے تو اور زیادہ سزا بھی ملے گی۔ تو دنیا کے اندر بھی قانون ہوتے ہیں کہ خلاف ورزی کرنے کے اوپر انسان مجرم کہلاتا ہے، اس کی پکڑ ہوتی ہے، اس کو سزا دی جاتی ہے۔ تو کیا اللہ کا قانون نہیں ہوگا؟ اور حکم الحاکمین کا بھی پورا ایک معاملہ ہے، پورا ایک سزا اور جزا کا معاملہ ہے، اور اسی کے لیے قیامت ہے۔ انشاءاللہ پھر مذاکرہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی قیامت کی فکر کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام گناہوں سے بچنے کی اللہ تعالی ہم کو توفیق دے کہ جس کی وجہ سے ہمیں قیامت کا معاملہ مشکل ہو جائے، اور ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لیے توشہ بن جائے اور وہاں کی راحتوں کے حاصل ہونے کا ذریعہ بن جائے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔